اس وقت پاکستان کی سیاسی صورتحال بہت زیادہ پیچیدگی کا شکار ہے۔ اس پر موجودہ حکومت اور دیگر ملک دشمن عناصر کو بڑی تکلیف ہے کہ عمران خان دن بدن اتنے پاپولر کیوں ہوتے جا رہے ہیں۔ عمران خان نے کل لاہور جلسے میں بھی عوام کو اسلام آباد کی جانب مارچ کرنے کا ایک بڑا سگنل دے دیا ہے اور کہا ہے کہ بس ان کی ایک کال کا انتظار کیا جائے۔ جیسے ہی عمران خان نے عوام کو کال دی تو اس کے بعد پورے ملک کی صورتحال دیکھنے کے قابل ہوگی۔ شاید پورا ملک جام ہو جائے۔ یہ مارچ پورے پاکستان میں ہوگا اور ہر گلی محلے میں ہوگا۔ سارے روڈز بلاک ہو جائیں گے اور خدا نخواستہ ملک خانہ جنگی کی جانب بھی بڑھ سکتا ہے۔ فواد چودھری نے بھی کل یہی بات کی کہ ملک خانہ جنگی سے بس ایک دو غلط فیصلے دور ہیں، اور جب یہ بات ایک ایٹمی ملک میں کر رہے ہوں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صورتحال کس حد تک خراب ہو سکتی ہے۔ اور اسی ڈر کی وجہ سے نواز شریف نے پاکستان آنے کا پلان فی الحال کینسل کر دیا ہے، کیونکہ ان کو یہ ڈر ہے کہ ایک تو شہباز شریف کی حکومت سٹیبل نہیں، ان کی حکومت صرف ایک سیٹ پر ہی ٹکی ہوئی ہے۔ اگر نواز شریف ایک بار پاکستان واپس آ گئے تو اسی وقت عمران خان صاحب عوام کو مارچ کی کال دیں گے، جس سے ملک کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہو سکتی ہے اور عوام کا شہباز شریف پر اتنا زیادہ پریشر آئے گا کہ شاید وہ خود ہی اسمبلیاں توڑ دیں اور ملک میں عام انتخابات کا اعلان کر دیں۔ اور دوسری طرف عمران خان صاحب تو چاہتے ہی یہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی مزاحمت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ گورنر پنجاب پی ڈی ایم کی بات نہیں مان رہے۔ حمزہ شہباز کا حلف بھی ہوا میں لٹکا ہوا ہے، کیونکہ ابھی تک عثمان بزدار مستعفی نہیں ہوئے۔ گورنر کو ہٹانے کے لیے صدر کو ہٹانا پڑے گا، اور صدر کو ہٹانے کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے، جو کہ پی ڈی ایم کے پاس ہے نہیں۔ اب عمران خان صرف صدر اور گورنر کے ساتھ ان کے حلق میں اٹکے ہوئے ہیں۔ حمزہ شہباز پریشان ہیں، ادھر فضل الرحمان بھی ٹینشن میں ہیں اور نواز شریف کو کہہ رہے ہیں کہ آپ حکومت نہ بنائیں، پہلے مجھے صدر بنائیں۔ اب وہ فضل الرحمان کو صدر کیسے بنا سکتے ہیں جبکہ ان کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے؟ اب جو بلاول نواز شریف سے بات کرنے لندن گئے، اس میں کوئی پیش رفت ہوتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ زرداری بھی امیدوار ہیں کہ ان کو صدر بنایا جائے۔ اس کے علاوہ وہ نواز شریف سے 40 سیٹیں مانگ رہے ہیں اور گورنر کا عہدہ بھی۔ آج مزید 4 وفاقی وزراء نے صدر عارف الوی سے حلف لیا ہے۔ یہ بھی ایک عجیب مزے کا خیز بات ہے کہ آدھی کابینہ نے پہلے حلف لے لیا اور کچھ وزیروں نے آج حلف لیا۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار ہے اور یہ آگے بھی مزید رہے گا۔ کل خان صاحب نے بھی دبے لفظوں میں خطاب میں عوام سے کہہ ہی دیا کہ جن سے بھی غلطی ہوئی ہے مجھے نکالنے کی، آپ اپنی غلطی مان لیں اور درست کر لیں، اور درست کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ الیکشنز کروائے جائیں۔ دوسری طرف مزے کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا لاہور جلسے میں خطاب جاری تھا کہ اسی وقت شہباز شریف نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلا لیا، جو آج ہوا، اور اس میں آرمی چیف، نیول، ایئر فورس اور ISI چیف شامل تھے، کیونکہ اب یہ خطرہ بڑھتا جا رہا ہے کہ ان کی حکومت گئی کہ گئی۔ شہباز شریف کا یہ پلان تھا کہ اس ملک میں سب سے بڑا مسئلہ یہ امریکی خط ہے، تو سب سے پہلے اس خط کا کباڑہ کیا جائے، باقی معاملات بعد میں دیکھیں گے۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی ایک چیف سے کوئی ایسا بیان دلوا دیا جائے جس میں خط کو جھوٹا قرار دیا جائے کہ دیکھیں جی یہ خط تو جعلی ہے اور عمران خان نے عوام کو بے وقوف بنایا تھا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ خان صاحب نے کل جلسے میں مارچ کی کال کیوں نہیں تھی۔ وہ اس لیے کہ ان کو کچھ پیغامات مل رہے ہیں کہ ابھی تھوڑا صبر کریں، ابھی مارچ کی کال نہ دیں، اور عمران خان بھی ان کو تھوڑا ٹائم دے رہے ہیں کہ عدالتیں اس پر سماعت کر لیں، اور وہ بھی اوپن، یعنی پوری قوم جس کو دیکھے اور سنے، بالکل ویسے ہی جیسے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اوپن ٹرائل کیا تھا، تاکہ تمام عوام کو پتہ چلے کہ سماعت کے دوران ان کے دلائل کیا ہیں اور اس پر کیا گفتگو ہو رہی ہے، اور کوئی بھی قانون کو اپنی مرضی سے توڑ مڑوڑ نہیں سکتا۔ جب سب کچھ عوام کی آنکھوں کے سامنے آئے گا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ عمران خان صاحب نے قومی سلامتی کا اجلاس بلایا تھا تو اس میں کہا گیا تھا کہ مداخلت ہوئی ہے، پھر عمران خان صاحب کے فیصلے میں یہ منٹ صحافیوں کو دکھانا چاہے۔ وہ خط تو نہیں، لیکن اس کا کچھ حصہ ڈی بریف کر کے صحافیوں کو دکھایا گیا۔ اب یہ بات اس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ یا تو یہ خط پبلک ہوگا اور اس میں موجود غیر سفارتی زبان جس میں دھمکی اور مداخلت کے واضح شواہد موجود ہیں، یہ کسی نہ کسی صورت میں عوام کے سامنے آئے گا ہی۔ اگر خط نہیں آئے گا تو عدالت اس پر فیصلہ دے گی اور وہ فیصلہ عوام کے سامنے آئے گا۔ اور کچھ ان کے دشمن بھی یہی چاہتے تھے کہ یہ خط پبلک ہو جائے تاکہ سیکرٹ ایکٹ کے ذریعے عمران خان پر پابندی لگائی جائے۔ اب آج جو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا فیصلہ آیا ہے وہ منوان وہی ہے جو پہلے خان صاحب کی موجودگی میں تھا۔ اسد مجید نے اس دھمکی بھرے امریکی خط کی تصدیق کر دی ہے اور واضح الفاظ میں کہا ہے کہ میں کیسے انکار کروں کہ جب دھمکی دی گئی اور مداخلت کی گئی، یہ خط بالکل درست اور بالکل اصلی ہے۔ امریکہ نے واقعی عمران خان کو یہ دھمکی بھرا خط لکھا
امریکہ نے واقعی یہ دھمکی بھرا خط لکھا کہ اگر عدم اعتماد ناکام ہوئی تو پاکستان کو آگے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان کے لیے عام معافی ہے۔ اب جس کو جہاں سے پیسے ملے ہیں اور جو جس کا وفادار ہے وہ اس خط کو اپنے مرضی کے مطابق پیش کر رہا ہے۔ حالانکہ اس خط میں بالکل وہی بات کی گئی ہے جو خان صاحب پہلے سے کہتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندرونی سیاسی معاملات میں مداخلت کی گئی، جس کی وجہ سے ایک آزاد ملک کی حکومت بدلی گئی۔ اب میڈیا پر یہ خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ خط ضرور لکھا گیا جو پاکستان کے اندرونی معاملات میں کھلم کھلا مداخلت ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ یہ سازش نہیں ہوئی۔ اب یہ ہے وہ کرپٹ سسٹم جس میں سازش اور مداخلت کارڈ کھیل کر قوم کو بڑی پلاننگ کے ساتھ الجھایا جا رہا ہے۔ کسی بھی عام انسان کو یہ بات سمجھنے میں مشکل نہیں ہوگی کہ جب سازش ہوتی ہے تو ہی مداخلت کی جاتی ہے، یعنی جب تک کوئی منصوبہ آپ کے ذہن میں ہو اور آپ اسے اپنے الائز کے ساتھ ڈسکس کرتے رہیں تو وہ تب تک ایک سازش رہتا ہے، لیکن جب اس پر عمل درآمد ہو جائے تو وہ مداخلت ہو جاتی ہے۔ ڈونلڈ لو یہ بات مان چکے ہیں کہ یہ خط لکھا گیا اور ان کی پاکستان کے سیاسی حلقوں میں بات چیت ہوئی، اور اسی کے نتیجے میں امریکہ نے عمران خان کی حکومت گرائی۔ اب یہاں بات اتنی سی ہے کہ یا تو یہ لوگ پاکستانی عوام کو اتنا بیوقوف سمجھتے ہیں کہ ایک دو لفظوں میں الجھا کر ان کے ذہن بنا لیں گے، لیکن وہ یہ بات بھول گئے ہیں کہ پاکستانی عوام اتنی بیوقوف نہیں ہے جتنی وہ سمجھتے ہیں۔ بقول خواجہ آصف کے، جو انہوں نے نواز شریف صاحب سے کہا تھا کہ یہ عوام بڑی بھولی اور بیوقوف ہے، یہ سب بھول چکے ہیں کہ پاکستانی عوام نے ان کو اپنا سمجھتے ہوئے اتنے عرصے سے ان کو معاف کیا، ان کو موقع دیا کہ یہ اپنی غلطیاں سدھار لیں اور بار بار ان کو حکومت میں لاتے رہے، لیکن جب جسم کا کوئی حصہ مسلسل کینسر کا شکار رہے اور اس میں کینسر بڑھتا ہی جائے اور کوئی بھی دوائی اس پر کام نہ کرے تو پھر اس کو کاٹ دینا لازمی ہو جاتا ہے، ورنہ سارے جسم کی موت ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے اور ہمیں اس عظیم مقصد کی تکمیل کے لیے ہمت دے جس کے لیے پاکستان وجود میں آیا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔